وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یقیناً پیدا کیا تھا انسان کو بجتی ہوئی کالی بدبودار مٹی سے، صلصال، سلسلہ، یہ سلسلوں کے معنی یہ بجانا، احیاناً یاتینی کسلسلۃ الجرس، جس سے زنجیر رگڑی جاتی اور آواز پیدا ہوتی، سلسلہ سین سے اور سلسلہ سواد سے ہم مانا ہے، جیسے صبور اور صبور ہم مانا ہے، مسیطر اور مسیطر دونوں ہم مانا ہے۔ انسان کو پیدا کیا بجتی ہوئی من حمائن، حما، حما کہتے ہیں سیاہ کو، کالے کو، مسنون سڑا ہوا، گلا ہوا، بدبودار۔ ایک خمیرہ جب آپ بناتے ہیں آٹے کا اور بہت دنوں تک رکھے تو وہ سڑ جائے گا، بدبو بھی پھیل جائے گی، رنگ بھی بدل دے گا، اور پھر جب وہ سوکھ جائے گا تو آواز آئے گی، اس سے آواز پیدا ہوگی۔ انسان 3 مرتبوں سے نکلا ہے، 4 سے، ایک تو یہ مٹی تھا، دوسرا مٹی بھی سڑ گئی تھی، تیسرا یہ اس سے بدبو آنے لگی تھی، اور چوتھا یہ کہ اس سے آوازیں پیدا ہو گئی تھی۔ ایک ایسی مٹی سے جو رنگ بدل چکی ہو، سڑ چکی ہو، بچ چکی ہو، اس سے ایسا آدم پیدا کرنا ہے جس کے حسن پر ملائک رش کرتے تھے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسانی جسم میں خوشبو بھی ہے اور بدبو بھی، کھانے اور پینے میں خوشبو مطلوب ہے اور پیشاب پخانے میں بدبو مطلوب ہے۔ ما فوق الاسفل اور ما تحت الاسفل کا نظام علیحدہ جائے۔ رزق پاک کھانا فرض ہے، جب نکلے گا تو وہ یقیناً غلیظ ہوگا۔ یونان کے فلاسفہ 300 سال سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ انسان کیوں پیدا کیا گیا۔ ابو الہیثم نے اور بڑے بڑے فلسفیوں نے بیٹھ کر آخر میں یہ نتیجہ نکالا کہ یہ کھانے پینے کی مشین ہے، بس اس کا کام یہ ہے کہ کھائے پیے۔ ان میں سے ایک فلسفی مولانا شمس الحق صاحب افغانی رحمت اللہ علیہ کو مل گیا، سفر میں کئی ملاقات ہوئی، اس کو پتہ چلا یہ مسلمانوں کا بڑا عالم ہے، مولانا کے قریب ہوا اور اس سے کہا کہ ہم نے اور ہمارے بڑوں نے سینکڑوں سال غور کر کے انسان کی حقیقت نکالی۔ مولانا نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ بس یہ کھانے کی مشین ہے، کھائے اور پیے۔ مولانا ہنس پڑے، کہا تمہارے بڑے بڑے بیوقوف تھے، ان سے زیادہ احمق دنیا میں ہوئے نہیں، یہ کھانے پینے کی مشین ہے۔ انہوں نے کہا بالکل۔ کہا اچھا، اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہا اچھا، آپ جو مشین بناتے ہیں اس میں روئی ڈالتے ہیں تو دھاگا بنتا ہے، دھاگا چلا دیتے ہیں تو کپڑا بنتا ہے، تو انسان جو مشین بناتا ہے اس میں خراب چیز اچھی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو مشین پیدا کی ہے اس میں آپ روٹی ڈالے تو پاخانہ نکلے، دودھ ڈالے تو موت نکلے، مشک اور عنبر اس کو کھلا دے تو غلاظت نکلے، یہ تو انسان کی بنائی ہوئی مشین سے نکلتی ہے۔ تو بالکل خاموش ہو گیا۔ وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ حضرت کو کہا کہ آپ بتائیں۔ مولانا نے کہا میرے بتانے کی ضرورت نہیں، ہمارے رب نے کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں پیدا کیا، وہ تو ایک ضرورت، وہ مقصد نہیں ہے۔ آپ کا مقصد تفسیر ہے، ریل میں آئے
بس میں آئے، کوئی کار میں آئے، جس طرح آئے۔ اس دن ایک خاتون مجھ سے فون پر پوچھ رہی تھی کہ مجھے 2-3 گاڑیاں بدلنی پڑتی۔ افسوس، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا دینی جذبہ قبول فرمائے۔ تو ذرائع کا اعتبار نہیں ہوتا، وہ تو ضرورت ہے، لیکن سب متفق ہے سبق پر، تفسیر پڑھنے پر، الحمدللہ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو بجتی ہوئی سیاہ بدبودار مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا زور اور ذات ہے کہ ایسی گندی کمزور نکمی چیز سے ایک بہترین اشرف المخلوقات پیدا کی۔